بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، آج جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے کی گئی۔ اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے کہ ایک جانب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے، کابینہ تشکیل ہونے والی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب کی بن چکی ہیں، اور پورے کا پورا نظام اس وقت آپ اس کو کہیں کہ رندہ پھیرا گیا اور یہ ایک نیا نظام متعارف ہوا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو اس سب کے اندر جیسے ہی یہ تقریب حلف برداری، اس کے اگلے دن جی ایچ کیو میں اہم ترین بیٹھک، اس کی ٹائمنگ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتا دی، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹائم فش کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف اب طبلِ جنگ بج چکا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان کے جو مرضی ہو جائے ان کو معاف نہیں کرنا۔ پاک فوج کی جانب سے 9 مئی کے کردار جو ہیں ان کو عام معافی دینے کی بجائے، بلکہ اب ان کے خلاف یہ جو خبر سامنے آئی ہے، جو آج اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس نے آج سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جلتی پر تیل ڈالا گیا ہے۔ اور یہ اچانک سے معاملہ کیا بنا کہ عمران خان صاحب کے لیے پھندا تیار ہو چکا ہے، آرمی چیف تپ گئے ہیں۔ مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر دوسری جانب اس وقت بحث جاری ہے، کیونکہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا اور انسٹاگرام، فیس بک جو ہے ان کو بند کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ کی گونج چلنا شروع ہوئی ہے۔ اس وقت اسلام آباد کی راہداریوں سے کیا خبریں مل رہی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، شدید ٹکراؤ کی صورتحال تو ہے، خبریں بہت ساری آپ نے سنی ہوں گی، اور آج علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے۔ علی امین گنڈاپور نے جب وزیر اعلیٰ کے پی کے کا حلف اٹھایا اور جب ان کی تقریر تھی تو انہوں نے کہا کہ جو بھی 9 مئی میں ہوا ہے، ہم اس کے لیے جو ہے فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، چیف جسٹس آف پاکستان اس کی صدارت کریں، اور آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ انہوں نے میسج پہنچایا کہ جو معافی نہیں مانگے گا وہ اپنا حال اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہم ہفتے کے اندر جو ہے وہ رندہ پھیر دیں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بار یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ نے ایف آئی آرز ختم نہ کی تو آپ جو ہیں پھر تیار ہو جائیں، آپ کو سزائیں دی جائیں گی، اور ایک وال آف شیم بنایا جائے گا۔ جتنے بھی آر اوز جی آر اوز ہیں ان کی وہاں پر تصاویر لگائی جائیں گی جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے۔ تو اس سب کے اندر آج ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، ایک پہلی ملاقات سرکاری پروٹوکول میں، سرکاری ملاقات خان صاحب کی ڈیالہ جیل کے اندر۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ جتنے بھی جعلی مقدمات ان کے کارکنان پر بنائے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ کابینہ میں انہی لوگوں کو رکھنا ہے جو لیڈر ہیں، جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب نے جیسے وہ باہر نکلے، انہوں نے آ کر یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، لیکن اداروں سے مفاہمت کی بات جو ہے وہ خان صاحب خود کریں گے، اس کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے۔ اب وہ ایک کیا مس کال تھی پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کی جانب سے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں، کیا وہ ایک دھمکی تھی کہ ہم مفاہمت نہیں کریں گے؟ خان صاحب نے آج بڑا واضح کہہ دیا، وہ نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں کہ جیسے نیلسن منڈیلا نے جو ہے وہ ٹروتھ ایک کانسلیشن جو کی تھی، جو ان کا معاملہ تھا کہ وہ کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے سالوں جیل کاٹ لی تھی، لیکن جناب وہ کبھی بھی انہوں نے ڈیل نہیں کی تھی۔ خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ نیلسن منڈیلا کی طرح ہی پاکستان میں وہ جیل سے باہر نکلیں گے، اور وہ کسی ڈیل کے تحت جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ تو خیر، آج یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، اور انہوں نے اتوار کے روز جو ہے وہ ایک ملک گیر احتجاج کی کال بھی دے ڈالی ہے کہ اتوار کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کی یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کا کوئی ذاتی فائدہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اب اڈیالہ جیل سے خان صاحب نے طبلِ جنگ بجایا، لیکن آج جو خبر آئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے جو جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا مکمل اعلامیہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں تو رکھ دیا ہے، لیکن یہ اس کی اگلی قسط ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اب تپ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے 9 مئی کے کرداروں کو بخشنا نہیں ہے، ان کو معاف نہیں کرنا۔ بڑا واضح پیغام، کیٹیگوریکلی پیغام جو ہے وہ آج پاک فوج کی جانب سے دے دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے آج احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخاب میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انتخابی نتائج کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بات کیا کرتے تھے کہ ایوان میں پی ٹی بھاگ گئی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف ایوان کے اندر بھی ان کا مقابلہ کر رہی ہے، سڑکوں پر بھی مقابلہ ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور اس کی تصویر سے بھی خوف ہے کہ جب تصویر چلوائی جاتی ہے تو ظاہر ہے ٹی وی کی نشریات بند ہو جاتی ہیں، اس کے نام کا بھی خوف ہے، اس کا نام آپ ٹی وی پر نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ
پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے حکومت چلانا ان کے بس کا کام نہیں ہے. کوئی عام بات نہیں ہوگی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو مشکل فیصلے لینا بھی پڑیں گے, اور ان کی معیشت پاکستان کی کہاں پر کھڑی ہے, ملک دیوالیہ ہونے کو ہے, پاکستان میں مہنگائی ہے, اور اوپر سے پھر ایک نئی حکومت رجیم چینج آپریشن, اس کے آج بھی اثرات پاکستان میں مرتب ہو رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. عمران خان صاحب مفاہمت کی بات نہیں کر رہے, نہ وہ مفاہمت کریں گے, کیونکہ 3-4 شرائط ان کے سامنے رکھی گئی تھی, انہوں نے وہ سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کو پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے, لیکن امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں ان کو امریکی کانگریس کے رکنوں نے یہ خط لکھا کہ پاکستان کے جو انتخابی نتائج ہیں اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک وہاں پر فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن نہ ہو جائے کہ کیا وہاں پر عوامی مینڈیٹ جو ہے اس کو چوری کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے الیکشن از اوور, وزیر اعظم غیر آئینی ہے تو صدر سے پوچھیں حلف کیوں لیا. اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر آئینی طریقے سے ان سے مخصوص نشستیں ان کو الاٹ نہیں کی, اور جب ایک اسمبلی کا کورم بھی پورا نہ ہو, وہاں پر ممبران کی تعداد ہی آپ نے پوری نہیں کی, تو کیسے وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں پر اس کی ووٹنگ ہو سکتی ہے, صدر پاکستان کی ووٹنگ کیسے ہو سکتی ہے. تو سارا پروسیس جو ہے وہ غیر آئینی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اس کو لے کر جائے گی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ سے آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ بات کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے, اس کا آپ کو احترام کرنا چاہیے. اب جو ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخص ہے, وہ چیف جسٹس ہے, کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا, ملک میں کوحرام برپا ہوا, اور پھر غیر آئینی صورتحال پیدا ہوئی, اور وہی بات کہ آئینی بحران جنم لے گیا, اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کے ذمہ دار ہیں. تو آج احسن اقبال صاحب نے مزید کہا کہ جیتی جاگتی مثال ہوں, میرے پیٹ میں کیسی گولی ہے جو نفرت کی بنا پر ماری گئی تھی. اب انہوں نے نام لینا جو ہے پسند نہیں کیا. کیا خان صاحب نے وہ گولی چلوا دی, کیا زرداری صاحب نے گولی مروائی, کیا پھر میاں نواز شریف نے گولی چلوا دی ہوگی. اب گولی کس نے چلوائی ہے آپ اس کے پیچھے نہیں جاتے, نہ اس کا یہ نام لیتے ہیں, یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کے ذہن میں میرے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت بھری گئی. اس نوجوان نے سمجھا جیسے کہ نعوذ باللہ ہم کوئی منکر ہیں, اور اس نے سمجھا کہ احسن اقبال کی جان لے کر وہ علم دین شہید بن جائے گا. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جس سطح پر پہنچ گئی ہے, اس جیسے ایک نہیں کئی مناظر دیکھے ہیں. تو لہٰذا خان صاحب کی انہوں نے بات کرنی تھی کہ جس شخص نے خان صاحب کو گولی ماری, جس کا آپ نے ویڈیو بھی دیکھی تھی, تو اس نے بھی ایک بات کی, خان صاحب نے توہین مذہب کی ہے, تو لہٰذا میں نے اس کو مارنا تھا, میں تو اس کو مارنے کے غرض سے آیا تھا. اب وہ بھی ایک پری پلان سارا واقعہ تھا کہ اس کے فوری طور پر اس سے بیان لیا گیا, کہاں پر بیان لیا گیا, اس پر بھی بڑی بحث چھڑی گئی تھی. تو خان صاحب کو بھی ایسی گولیاں ماری گئی تھی توہین مذہب کی آڑ لے کر. لیکن بات یہ ہے کہ مارنے والے کون تھے, اس کا نام احسن اقبال صاحب نہیں لے رہے. تو انہوں نے وہی سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو جو توہین مذہب کے نام پر مارا گیا تھا, پھر اس کی مثال جو ہے وہ کوٹ کی. پھر اچرا میں جو واقعہ ہوا اس کی بات کی کہ ایک بہادر پولیس آفیسر نے اس کو پناہ دی. لیکن سوال یہ ہے کہ اسی بہادر آفیسر نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر, جو عام پبلک وہاں سے جا رہی تھی, ان کو گاڑیوں سے نکال کر اپنے سامنے تشدد کروایا, پھر اس کو گرفتار کیا. اس وقت یہ بہادر پولیس آفیسر جو ہے وہ کہاں پر مر گئی تھیں. یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ یہ انٹلیکچوئل بددیانتی پاکستان کی قوم سے کرتے ہیں کہ چلیں ایک عورت کو آپ نے بچا لیا, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کی جان کی حفاظت فرمائی, ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے کہ توہین مذہب کے نام پر آپ میرا بھی گلا کاٹ دیں, آپ کسی اور کا بھی گلا کاٹ دیں. لیکن وہ بھی پاکستانی تھے جن کو آپ نے گاڑیوں سے نکال کر تشدد کروایا. پاکستان تحریک انصاف کا پروٹیسٹ تھا, اور ابھی جو لاسٹ ٹائم پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں پروٹیسٹ کیا, اور اسی جو اے ایس پی شہر بانو ہیں انہوں نے جناب یہ گرفتاریاں کروائیں کہ یہ پاکستانی نہیں تھے, کیا ان کا خون پاکستانی نہیں ہے, کہ یہ غدار ہیں. تو یہ ایک اہم ترین چیز تھی. تو خیر جناب, اب پوری دنیا میں ایک ہی بحث چل رہی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ سوشل میڈیا بند کر دیا گیا, فیس بک سے تمام تر لوگوں کی آئی ڈیز جو ہیں وہ لوگ آؤٹ ہو گئی, اور اس کے بعد بحث چلنا شروع ہوئی کہ کہیں پاکستان میں کوئی ماشاء اللہ تو نہیں لگنے جا رہا کہ اچانک سے سوشل میڈیا آپ نے بند کر دیا, کیونکہ ایکس ٹویٹر جو ہے وہ اس کی نشریات ابھی تک پاکستان میں بند ہیں, آپ نہیں چلا سکتے وداؤٹ وی پی این, اور ابھی تک جو ہے وہ سارا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ چل رہا ہے. اس کی جو سروسز ہیں پاکستان میں بحال نہیں ہوئی. تو خیر فیس بک اور انسٹاگرام کی سروسز پوری دنیا میں بند ہو چکی تھیں. خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سائبر اٹیک ہوا ہے میٹا کے اوپر, اور مارک زکربرگ نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ کچھ ہی منٹس میں اس کو ہم قابو پا لیں گے, اور ویٹ فیو منٹس, اور یہ فیس بک اور انسٹاگرام کی جو سروسز ہیں اس کو بحال کر دیا جائے گا. تو یہ اچانک سے سروسز بند ہوئی ہیں, اور جو صارفین ہیں ان کے سیشن جو ہے ایکسپائر ہونے کے نوٹیفیکیشن موصول ہو رہے تھے, اور ان کی اپنے اکاؤنٹ تک جو رسائی ہے اس کو ناممکن بنا دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے اب یہ سروسز جو ہیں بحال ہونا پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہیں. یہ کوئی مارشاء اللہ سے اس کا معاملہ نہیں جڑا ہوا, کیونکہ سوشل میڈیا پر لوگ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ رات کو یہ سب کچھ ہو رہا, کچھ دیر سم تھنگ رانگ بیہائنڈ دا باٹم, تو کچھ نہ بڑا ہو سکتا ہے. تو خیر اب جو آرمی چیف جنرل اسمبلی صاحب جو ہیں وہ تپ گئے. فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. 9 مئی جو ہوا اس کو پاکستان کی فوج بلانے کو تیار نہیں ہے, اور نہ بلایا جائے گا. یہ آرمی چیف نے آج بڑے واضح کہہ دیا. اور پھر
جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص جو سیاسی عناصر ہیں، پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ مخصوص سیاسی عناصر ہے جو پاک فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتا ہے، پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے مداخلت کی ہے انتخابات میں، ہم نے کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کی، ہمارا صرف کام تھا سیکیورٹی دینا اور ہم نے وہ سیکیورٹی دی، اس کے علاوہ ہمارے انتخابات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہوا، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو اعلامیہ میں کور کمانڈرز کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز لکھی گئی کہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کی اب شامت آنے والی ہے کہ جو مس انفارمیشن کا بازار گرم کر رہے ہیں، ایک بار پھر سے میگا کریک ڈاؤن کے خلاف شروع ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے کچھ مفاد پرست عناصر نے مسلح افواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا۔ ذرائع کے مطابق جو یہ جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات لکھی گئی کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف طاقت سے نمٹنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ملک میں جو سیاسی جیسے کام پیدا کر رہے ہیں، طاقت سے نپٹا جائے گا، ان کو کچل دیا جائے گا۔ خان صاحب کے لیے پھندا تیار ہے، اور جو 9 مئی ہوا ہے اب اس میں سزائیں دینی ہے، اور پاک فوج کا 9 مئی واقعات میں ملوث عناصر کو ہر صورت انصاف کے ٹہرے میں لانے کا عزم، یعنی کہ اس سے پہلے خان صاحب کو سامنے 3-4 شرائط رکھی گئی تھی ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر کہ آپ یہ 3-4 شرائط مان لیں، آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے۔ خان صاحب نے مفاہمت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جناب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں اصولت کار، وہ وزیر اعظم کے عزم کے مطابق ان کو نپٹا جائے گا۔ اور کور کمانڈرز کانفرنس کا فیک نیوز اور مس انفارمیشن پر اظہار تشویش انہوں نے کیا ہے کہ اب وزیر اعظم جو ہیں وہ آئیں گے، کمیٹی بنے گی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے، آج بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی پیغام آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا، کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے دیا گیا، اور جی ایچ کیو سے جو یہ خبر جو ہے وہاں پر چلی گئی ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے۔ پھندا تیار ہو گیا 9 مئی کے اندر۔ اب ملٹری اگر ٹرائل ہوتا ہے، ملٹری کورٹس اگر اس کا فیصلہ دیتی ہیں، کیونکہ ابھی اسٹے آرڈر جاری ہے سپریم کورٹ میں، اگر جیسی ملٹری کورٹس کو بحال کیا جاتا ہے تو پھر یہ لمبی سزا ہے، چاہے سزائے موت تک خان صاحب کے لیے کام چلا جائے۔ تو اب یہ بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لگ رہا تھا کہ شاید مفاہمت ہو جائے، لگ رہا تھا کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکل جائے، کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن اب یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہونا، اس سے یہ اعلامیہ ہے، اس سے بڑا واضح کھلا پیغام آج کیا خان صاحب کو کہ اب یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، شدید ٹکراؤ ہے، نہ خان مان رہا ہے نہ فوج مان رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت میں اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چند مناظر میں خیال رکھنا، نگہبان پاکستان زندہ باد۔